بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے پر چین کا دو ٹوک موقف آ گیا۔ پاک فوج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، آرمی چیف نے واضح اعلان کر دیا۔ کشمیر کی صورتحال اور حکومتی اقدامات، راہل گاندھی نے بھارتی تباہی کی پیش گوئی کر دی۔ ایک اور بڑا تنازع شروع، لیبیا کی فوج نے ترکی کا اسلحہ بردار فوجی طیارہ تباہ کر دیا۔ بھارت کشمیری قیادت سے بات چیت کرے، شہری حقوق کا احترام کرے، جرمنی نے مودی سرکار سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایران اور روس کے درمیان خفیہ فوجی معاہدے کا انکشاف، شمالی کوریا نے میزائل چلا دیے، عمران خان رجب طیب اردگان رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ چین نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی پر پاکستان اور انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے اپنے تنازعات حل کریں۔ چین کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے سوال پوچھا، پاکستان اور انڈیا کے مابین ایل او سی پر کشیدہ صورتحال ہے جس کے باعث خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں مزید فوج بھیج دی ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی۔ اس پر چین کا موقف کیا ہے؟ چین کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ چین کو جموں و کشمیر کی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر چین کی پوزیشن واضح اور دو ٹوک ہے، اس پر عالمی اتفاق رائے بھی موجود ہے۔ کشمیر پاکستان اور چین کے مابین تنازع علاقائی ہے، دونوں ملکوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی کشیدگی سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس کے باعث حالات میں مزید کشیدگی پیدا ہو۔ ہم پاکستان اور انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور خطے میں امن و امان کو یقینی بنائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کا آخری حد تک ساتھ دیں گے۔ جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس دوران مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی اقدامات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور بھارتی اقدام کو مسترد کرنے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کبھی بھی مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 یا 35A کو قبول نہیں کیا۔ پاک افواج کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، وطن کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی آئین میں کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کی صدارتی حکم نامے سے منسوخ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اپنے مذمتی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اس حرکت کے بعد بھارت قومی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ راہل گاندھی نے اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جموں و کشمیر کے ٹکڑے کرنے، منتخب نمائندوں کو قید کرنے اور ہمارے آئین کی خلاف ورزی سے قومی یکجہتی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یہ قوم عوام سے بنی ہے، زمین کے پلاٹوں سے نہیں۔ واضح رہے کہ کشمیر کے بارے میں مودی سرکار کے اس فیصلے پر قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے رد عمل کا لاہ عمل طے کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لیبیا کی فوج نے منگل کو
ترکی کا ایک اسلحہ بردار جہاز تباہ کر دیا۔ یہ ایک ہفتے میں لیبیائی فوج کی دوسری بڑی کارروائی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لیبیائی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کا ایک مال بردار فوجی طیارہ سراتا کے ہوائی اڈے پر موجود تھا۔ اس میں ترکی سے لیبی دہشت گرد تنظیموں اور قومی وفاق حکومت کے حامی ملیشیا کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود لایا گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکی فوجی جنگی طیارہ انتہائی محتاط آپریشن میں تباہ کیا گیا ہے۔ طیارے پر بمباری کے دوران شہری آبادی اور شہری املاک کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا اور انسانی حقوق کے اصولوں کی مکمل پاسداری کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر آئینی اقدام پر بھارت کو مسلح اکثریتی ریاست کو دی گئی ضمانتوں کے احترام کی ترغیب دی ہے۔ دہلی سرکار کو کہا گیا ہے کہ ان تمام شہری حقوق کا احترام کیا جائے جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہے۔ جرمن حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت کشمیری قیادت سے بات چیت کرے، مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کو دی گئی ضمانتوں پر عمل لازم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی نیول فورسز کے سربراہ ایڈمرل حسین خانزادی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے ماسکو کا دورہ کیا، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان ایک خفیہ فوجی معاہدہ طے پایا۔ خبرساز ایجنسی کے مطابق حسین خانزادی نے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور روسی وزارت دفاع کے درمیان حساس نوعیت کا دفاعی معاہدہ طے پایا، جس کے بعد پہلوؤں کو سیگا راز میں رکھا گیا ہے۔ تہران اور ماسکو کے درمیان فوجی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی وزارت دفاع کے ساتھ طے پائے سمجھوتے میں دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون اور دونوں ملکوں کے نیول فورسز کے درمیان اشتراک عمل کو بہتر بنانا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے 2 نامعلوم قسم کے میزائل داغے ہیں، جو کہ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں کیا گیا چوتھا میزائل تجربہ ہے۔ ایک بیان کے مطابق ان میزائلوں کو جنوبی صوبہ ہانگ ہائی سے مشرق کی جانب سمندر میں داغا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان شروع ہونے والی فوجی مشقوں پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کے مطابق یہ مشقیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دونوں اتحادیوں پر فوجی مشقوں کا جواز پیش کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ عمران خان رجب طیب اردگان رابطہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم اور رجب طیب اردگان نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور بھارتی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا خطے کے امن پر اثر انداز ہوگی۔ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق دلائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے پاکستان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ قبل عظیم وزیر اعظم نے ملائیشین ہم منصب مہاتیر محمد سے بھی رابطہ کر کے کشمیر کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے بھارتی پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھارتی وزیر داخلہ نے آرٹیکل 370 ختم کرنے کا بل پیش کیا۔ تجویز کے تحت غیر مقامی افراد مقبوضہ کشمیر میں سرکاری نوکریاں حاصل کر سکیں گے۔ بعد ازاں بھارتی صدر نے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بل پر دستخط کر دیے اور گورنر کا عہدہ ختم کر کے اختیارات کونسل آف منسٹر کو دے دیے، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔